کرونا وائرس کے نرخے میں ہلاکتوں کی تعداد 2,11,631 ہو گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 56,803، اٹلی میں 26,977، اسپین میں 23,521، فرانس میں 23,293، برطانیہ میں 21,092، بیلجیم میں 7,207، ایران میں 5,806 افراد جان لیوا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کورونا کے پاکستان پر وار جاری، مرنے والوں کی تعداد 301 تک پہنچ گئی، 14,079 افراد متاثر۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 5,640 کیسز رپورٹ، سندھ میں 4,956، خیبر پختونخوا میں 1,984، بلوچستان میں 853، گلگت بلتستان میں 320، اسلام آباد میں 261 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 65 ہو گئی۔ گورنر سندھ کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ عمران اسماعیل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بیماری کی تصدیق کی۔ کہتے ہیں اللہ کریم کی مدد سے انشاءاللہ کرونا کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ وزیر اعظم نے ہمیں زندگی میں ہر طرح کے مشکل حالات سے لڑنا سکھایا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں جس کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس وبا سے لڑنے کی طاقت عطا کرے۔ وزیر اعظم نے 7 نکاتی ایجنڈے پر مشتمل وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک میں کرونا وائرس، معاشی و سیاسی صورتحال سے نمٹنے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ رمضان میں اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنانے پر اقدامات کا جائزہ لے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ کابینہ پاک عرب ریفائنری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی منظوری بھی دے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ڈیٹا مانگ لیا۔ ہر ایک سمندر پار پاکستانی کا ڈیٹا اکٹھا کر کے پیش کریں۔ عمران خان نے وزارت خارجہ کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم کی سمندر پار پاکستانیوں کو ان کے گھروں پر فوری طور پر راشن پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کو میڈیکل سمیت ہر سہولت پہنچائی جائے۔ وزیر اعظم کا سمندر پار پاکستانیوں کو قرنطینہ میں رکھنے کا نوٹس، ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر 48 گھنٹے سے زیادہ قرنطینہ میں نہ رکھنے کی ہدایت۔ کرونا کے حوالے سے اجلاس میں بولے سمندر پار پاکستانی پہلے ہی پریشان حال ہیں، مزید تنگ نہ کیا جائے۔ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ان کا قرنطینہ میں قیام بڑھایا جائے۔ NCC کے فیصلے پر عمل درآمد میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سماجی فاصلے یقینی بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی کابینہ میں ایک اور وزیر کا اضافہ، شبلی فراز نے وفاقی وزیر اطلاعات کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں صدر عارف الوی نے سینیٹر شبلی فراز سے حلف لیا۔ عاصم باجوہ معاون خصوصی برائے اطلاعات تعینات، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فردوس عاشق اعوان پر سرکاری اشتہارات میں 20% کمیشن کے الزام، بلا اجازت 2 سیکیورٹی گارڈز، 9 ملازم اور 3 گاڑیاں رکھیں۔ وزیر اعظم کی ایک نہ سنی، رپورٹ ملی تو ہٹا دیا گیا۔ اندرونی کہانی منظر عام پر ریاست کے چوتھے ستون میڈیا کی جڑیں ہلانے والی فردوس عاشق اعوان کا دور میڈیا کی بدحالی کا بدترین دور رہا۔ فردوس عاشق اعوان نے غیر ذمہ دارانہ انداز سے وزیر اعظم کو گمراہ کیا، مسائل بڑھائے اور میڈیا کو دیوار سے لگایا۔ وزیر اعظم نے فردوس عاشق اعوان کی بری کارکردگی کا اعتراف انہیں اچانک عہدے سے ہٹا کر کیا۔ میپ، PIA، اوگرا اور واپڈا سمیت 116 ادارے خود مختار قرار پانے والے اداروں کو خود فنڈز کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین پر ریٹائرمنٹ کی پینشن بھی ختم۔ فیصلہ عشرت حسین کی سفارشات پر ہوا۔ منتظمین مالی صورتحال کے پیش نظر بھرتی، برطرفی اور مراعات کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ملازمین پلاٹ فلیٹ کے کوٹا سسٹم سے بھی نکل گئے۔ موجودہ ملازمین کی مراعات پر فرق نہیں پڑے گا۔
کورونا وائرس میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر، وفاقی دارالحکومت میں ڈاکٹرز کی پروموشن کے لیے اجلاس آج طلب، سیکرٹری ہیلتھ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں تمام اسپتالوں کے سربراہان، جوائنٹ سیکرٹریز اور ڈیپٹی سیکرٹریز شرکت کریں گے۔ ڈاکٹرز کو گریڈ 17 سے 18 اور گریڈ 18 سے 19 میں ترقی دینے پر غور ہوگا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، بے روزگاروں کے لیے 75 ارب کے پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ حماد اظہر کہتے ہیں وزارت صنعت اور احساس پروگرام مل کر پورٹل کا اجرا کریں گے۔ پیکج کے تحت چھوٹے کاروبار والوں کا 3 ماہ کا بل بھی حکومت دے گی۔ بے روزگار ہونے والوں کو فی کس 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ بجلی بل کی ادائیگی کا 50 ارب روپے کا پیکج بھی دیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ نے احساس کفالت پروگرام کے تحت ادائیگی پر ملنے والے کمیشن پر FBR ٹیکس معاف کر دیا۔ 20% اسکول فیس میں کمی کرنے کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں 100 بستروں پر مشتمل آئسولیشن سینٹر ہر ضلع میں قائم کیا جائے گا۔ ایکسپو سینٹر میں قائم فیلڈ اسپتال میں بستروں کی تعداد 1500 کر دی گئی۔ PAF میوزیم اور گڈاب اسپتال میں 150 بستروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے پیش نظر سندھ کابینہ اراکین کا اقدام، اراکین کا جون تک تنخواہیں نہ لینے کا متفقہ فیصلہ۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کورونا کے پیش نظر معاشی مشکلات درپیش ہیں۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ اور اراکین اسمبلی 1 ماہ کی تنخواہ پہلے ہی کورونا فنڈ میں دے چکے ہیں۔ بزدار حکومت نے کورونا کے تناظر میں نئی ترقیاتی بزنس اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا پلان تیار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رائز پنجاب کے نام سے ابتدائی فریم ورک کی منظوری دے دی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں رائز پنجاب کے تحت صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے لیے بھی متفرقہ لاہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے۔ سماجی تحفظ کے لیے بھی پوری توجہ اور انفرادیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ چیئرمین NDM میں کہتے ہیں ایک اور جہاز امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ رہا ہے۔ گزشتہ 5 دنوں میں 4 جہاز سامان لے کر پاکستان آ چکے ہیں۔ لیبارٹریز کی تعداد 8 سے بڑھ کر 58 ہو گئی۔ ملک میں 5 لاکھ حفاظتی کٹس کا انتظام کر چکے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ۔ ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا کا نیشنل کوآرڈینیشن NCOC لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان نے استقبال کیا۔ جنرل ندیم رضا کو کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی جنرل ندیم رضا کے ہمراہ تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈرنا نہیں لڑنا ہے، کورونا سے لڑنا نہیں ڈرنا ہے، اس بات کے پیچھے ہاتھ دھوتے پڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم، ملک اور سلطنت کے ساتھ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں۔ کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا۔ اور میچ فکسنگ سکینڈل پر عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد۔ کرکٹر عمر اکمل پر 3 سال کے لیے ہر قسم کے کرکٹ پر پابندی عائد کی گئی۔ PCB ڈسپلنری کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ فیصل میران چوہان نے فیصلہ سنایا۔